اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے کون سے ہیں؟ وہ کون سے لوگ ہیں جن سے رب راضی ہوتا ہے؟ کون سے اعمال ہیں جو اللہ کی رضا کا سبب بنتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہوتا ہے تو اسے کن انعامات سے نوازتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے کون سے ہیں؟ وہ شخص جو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، لاکھوں کروڑوں درود و سلام خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ محترم ناظرین، جب اللہ راضی ہوتا ہے، جب کسی سے راضی ہوتا ہے رب کریم، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ بندہ ہاتھ رکھتا ہے مٹی میں تو سونا بنا دیتا ہے اس کو، اور جب کبھی اس کی نظر رحمت ٹوٹ جائے تو سونا بھی مٹی بن جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو ملتا کیا ہے؟ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، راضی ہوتا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے کہ مجھے ایک بندے سے محبت ہو گئی ہے۔ یہاں لوگ دنیا میں ہمارے پابند تو نہیں ہوتے کہ ہمیں کسی سے محبت ہو جائے تو وہ بھی اس سے محبت کرنے لگے۔ ہو سکتا ہے مجھے اس کی کوئی بات اچھی لگے اور آپ کو اس کی کوئی بات، کوئی عادت بری لگے، لیکن بخاری و مسلم دیکھیے اور خدا کا انداز دیکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو پسند کرتا ہے اور جب اللہ کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں، یا اللہ میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ فلاں بستی کے، فلاں محلے کے، فلاں گلی کے، فلاں گھر میں رہ رہا ہے جس کا مجھ سے پیار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام حسین کی عمر مبارک 45 سال، یہ جوان تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے تھے، ضعیف تھے، داڑھی مبارک ساری سفید ہو گئی تھی، اور امیر المومنین فی الحدیث ہیں۔ امام حسین اترے، مدینے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہو کے گزری تھی، تازہ تازہ بارش ہوئی تھی، تھوڑا سا پانی جوہر میں چھوٹے چھوٹے سے گڑھے میں کھڑا تھا۔ سیدنا امام حسین نے زمین پر پاؤں رکھا تو کیچڑ آپ کے قدموں کو چومنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ دور کھڑے تھے، دوڑ کر آئے، ذرا سا کیچڑ لگ گیا، دوڑ کر آئے، اپنی پگڑی کو کھولا اور امام حسین کے قدم صاف کرنا شروع کر دیے۔ حضرت امام حسین نے پیر پیچھے ہٹایا کہ آپ بزرگ ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے، حسین تیرا پاؤں صاف کر رہا ہوں، ہمیں تو نسبت مصطفیٰ کا احترام ہے، تجھ سے حضور کو پیار ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار ہے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، ہمیں ہر اس شخص سے پیار ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پیارے مصطفیٰ کریم کو تجھ سے پیار ہے، اس لیے اس نسبت کا احترام کر رہا ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رب کریم راضی ہوگا تو کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل امین کو کہتے ہیں، مجھے پیار ہو گیا ہے، تو بھی اس سے پیار کر۔ حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں، یا اللہ ہو گیا میرا پیار، اب کیا؟ فرمایا، اب جا زمینوں میں جا کے اعلان کر دے، اور جو میرے بندے ہیں ان کے دلوں میں جا کے یہ بات ڈال دے کہ اللہ فلانے بندے سے پیار کرتا ہے، تم بھی اسے پیار کرو، اور ایسی اس کی محبت عام کر دے کہ دنیا دار زور بھی لگائے دنیا دار، نہیں جانا داتا صاحب، نہیں جانا داتا صاحب، نہیں جانا داتا صاحب، لیکن جمعرات کا جمعے کا دن آئے تو تل دھرنے کی جگہ نہ ہو۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کاملارا رہنما، میراں دے نہ وزیراں دے، دیوے بلدے نے صدا فقیراں دے۔ بہت زور لگائیں پھر بھی لوگ خواجہ معین الدین صاحب کا نام نہ چھوڑے یا غوث الاعظم کہنا نہ چھوڑیں، دل میں بات ڈال دے، ان کے محبت ڈال دے، پیدا کر دے ان لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دوڑے گئے، واپس آئے، یا اللہ ساری دنیا کے دلوں میں پیار ڈال آیا، جو تیرے بندے ہیں وہ تیرے اس بندے سے محبت کریں گے۔ اور رب کریم فرماتا ہے، اب آسمانوں میں چکر لگاؤ اور سارے فرشتوں، حوروں، غلما سب کے اندر اعلان کر دے، اللہ جس سے پیار کرتا ہے تم بھی سارے پیار کرو۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کی محبت پر دوام ملتا ہے۔ زمین والے بھی پیار کرتے ہیں، آسمان والے فرشتے بھی پیار کرتے ہیں، فرشتے کرتے ہیں تعظیم میری۔ اعلیٰ حضرت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے ان پہ یہ عزت ملی۔ محترم ناظرین، جب اللہ کسی کو محبوب رکھے گا، پیار کرے گا، تو پھر اس کے لیے برکتوں کے، رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے، پھر بچہ بچہ اس سے پیار کرے گا، پھر دنیا اس کے لیے دعا کرے گی، آسمان کے فرشتے اس کا حیا کریں گے۔ اللہ پیار کرتا کس سے ہے؟ اللہ کے پیار والے بندے کون سے ہیں؟ اللہ کی محبت کس سے؟ اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے؟ کون ہے پسندیدہ لوگ اللہ کے؟ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ پیار کرتا ہے ان توبہ کرنے والوں سے۔ اللہ تعالیٰ کس سے پیار کرتا ہے؟
توبہ کرنے والے اور پاک رہنے والے سے عجیب مثال دی بخاری شریف میں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رنگ کی، اس انداز کی شاید آپ کو دوسری حدیث نہ ملے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ بیٹھے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ جب اللہ کا بندہ، گناہ گار ترین بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بھی بڑی منفرد دی ہے۔ فرماتے ہیں پیارے آقا، صحابہ ایک آدمی تھا، اس نے اونٹنی تیار کی، اونٹنی پر سامان رکھا، کھانے پینے کا زاد رہ سامان، یوں سمجھیے جیسے لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ایک تھیلا، اس میں پاسپورٹ بھی ہے، پیسے بھی ہیں، ٹکٹ بھی اس کے اندر ہے، تو اس نے وہ تھیلا اونٹنی پر باندھ دیا، ساری ضرورت کی چیزیں اس میں تھی۔ ریگستان میں رکا تھا، صحرا کا علاقہ تھا، میلوں دور دور تک آبادی نہیں، اس صحرا کے اندر پانی نہیں۔ اپنی اونٹنی اس نے ایک شاخ کے ساتھ باندھ دی اور خود ایک طرف آرام کرنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ سو گیا، اس کی آنکھ لگ گئی تو اونٹنی یہ شاخ کے ساتھ بندھی تھی، شاخ ٹوٹ گئی، اونٹنی نکل گئی۔ حضور فرماتے ہیں اس کی آنکھ کھل گئی، اب وہ صحرا میں دوڑنے لگا، پانی بھی کوئی نہیں، کھانا بھی کوئی نہیں، پینا بھی کوئی نہیں، پیسہ بھی کوئی نہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صحرا سے نکلنے کا راستہ بھی کوئی نہیں، وہ پیدل صحرا سے نکل سکتا بھی کوئی نہیں۔ حضور فرماتے ہیں وہ ادھر ادھر دوڑنے لگا، آگے دوڑا، پیچھے دوڑا، شمال بھاگا، جنوب بھاگا، تھک گیا، آوازیں دینے لگا، درختوں پہ چڑھنے لگا، جو اس سے بن سکتا تھا اس نے کیا۔ جب تھک گیا تو کونے میں بیٹھ گیا، رونے لگا۔ یہ رویا، اب اسے یقین ہو گیا کہ میری فریاد کو سننے والا کوئی نہیں پہنچے گا یہاں، اب مشکل ہو گیا ہے۔ میرے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے اپنی موت کا انتظار کرنے لگا کہ اب میرا کوئی حل نہیں، اس نے کہا موت ہی آئے گی، روتے روتے سو گیا۔ اچانک اس نے آنکھ کھولی تو اس کی اونٹنی اس کے سامنے کھڑی تھی، سامان بھی مل گیا، پیسے بھی مل گئے، کھانا بھی مل گیا، پانی بھی مل گیا، ہر چیز مل گئی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحابہ بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوگی۔ صحابہ تولنے لگے، ناپنے لگے، بالآخر کہنے لگے، حضور یہ تو وہی بتا سکتا ہے جس کو خوشی ہو رہی ہے، ہم تو اندازہ کر سکتے ہیں، پیمانہ رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم اس کی خوشی کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ اسے تو کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی، اسے کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی جب رب کا گناہ گار بندہ، جو کبھی مسجد آیا ہی نہیں، کبھی نماز پڑھی ہی نہیں، وہ کبھی اس کے حضور حاضر نہیں ہوا، جسے کبھی سجدے کی توفیق نہیں ملی، جس نے کبھی بسم اللہ شریف نہیں پڑھی، فرمایا جب وہ آتا ہے نا پلٹ کے مسجد میں، مسجد نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہے، حاجیوں سے بھری ہوئی ہے، زاہدوں اور عابدوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن جب وہ گناہ گار بندہ آ کے سجدہ کرتا ہے، فرمایا خدا کو اس صحرا میں پھنسے ہوئے اس مسافر سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور کنز الاعمال کی حدیث سنیں گے تو اور خوش ہو جائیں گے۔ توبہ کرنے والے کی خوشی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک شخص تھا، دنیا داری کرتا تھا، بڑا مال جائیدادیں تھی، بڑا ڈیرا، بڑا کھانا پینا، بڑا آنا جانا، لوگوں کا بڑے پیسے، اچانک کسی وجہ سے حالات بدل گئے، کچھ ایسے معاملات ہو گئے کہ اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، زمینیں بک گئیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا تھا تو ہر چیز ضائع ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ہر چیز اس کی چلی گئی تھی، کبھی مسجد نہیں آیا تھا، بنی اسرائیل کا وہ شخص تھا، کبھی وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا تھا، اب جب سب کچھ چلا گیا، کوئی دوست سجن جو پہلے بڑے قریب تھے آہستہ آہستہ پیچھے رہنے لگے، 2-4 دن تو ادھارے پیسے دیے، اس کے بعد کہا جانے لگا یہ تو بھکاری ہو گیا ہے، یہ تو بھکاری ہو گیا ہے۔ نیاز صاحب کہتے ہیں ساری عمر ہی آٹا گنیا تے کیتے لکھاں پیڑے، ساری عمر ہی آٹا گنیا تے کیتے لکھاں پیڑے، وقت آیا محمد بخشا تے کوئی نہیں بیٹھا نیڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجھ گیا، جب تھک گیا، جب دنیا داروں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، یاروں دوستوں کی طرف سے، تو پھر جا کے مسجد یاد آئی، سجدہ کیا، کہنے لگا یا اللہ کوئی نہیں میرا تیرے سوا، اللہ میں نے دنیا دیکھ لی ساری، تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ رب تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ، جاؤ میرا بندہ جیسے کہتا ہے ویسے ہی کر دو، جو کہتا ہے ویسے ہی۔ وڈیاں شاناں والے مولا تے رب غریب نوازا، اپنے بندیاں تائیں کھلا رکھی رحمت دا دروازہ۔ فریاد کر رہا تھا یا اللہ مدد فرما، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ جیسے یہ کہتا ہے ویسے ہی کرو۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ ہماری جرت تو نہیں، یہ ڈر کے نہیں آیا، یہ الجھ کے آیا ہے، الجھ کے یا رب جب پھنس گیا ہے، یا اللہ یہ تجھ سے ڈر کے نہیں، تیری محبت میں نہیں آیا، اس کا کوئی چارہ نہیں رہا، تب آیا ہے۔ تو آواز قدرت آئی، اس آواز میں بھی بڑا کرم ہے۔ رب کریم نے فرمایا فرشتوں تمہارا کیا خیال ہے، مجھے نہیں پتا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تمہارا کیا خیال ہے کہ مجھے نہیں پتا؟ فرمایا تمہیں تو اتنا پتا ہے کہ یہ الجھ کے آیا ہے، مجھے آگے کی بات کا بھی پتا ہے، یا اللہ آگے کی بات کیا ہے؟ فرمایا میں نے اسے نواز دینا ہے
اور اس نے دوبارہ آنا بھی نہیں، لے کے جائے گا تو دوبارہ نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر، کتنے بلند حوصلے ہیں پروردگار کے، جائے گا تو واپس نہیں آئے گا۔ میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کا وہ شخص تھا، اللہ نے دے دیا، چلا گیا، لیکن دوبارہ پھر بھول گیا، پھر وہی جھوٹے یارانے، وہی دوستیاں، وہی سارے معاملات، دنیا کے کاموں میں الجھ گیا۔ کچھ وقت بعد حالات خراب ہو گئے، پھر دوست سجن جو کہتے تھے نہیں نہیں اس وقت اور تھا اور وہ اور ہے، پھر بدلنے لگے، پھر اس سے رخ پھیرنے لگے، حالات پھر بگڑنے لگے۔ جب سارے دروازے کھٹکھٹائے تو دل میں چور ہے، پچھلی دفعہ میں نے دعا کی تھی، میں نے توبہ کی تھی، اندر چور ہے، کہ توبہ کر کے پھر مکر گیا۔ باج فقیراں کسے نہیں ماریا، باج فقیراں کسے نہیں ماریا، چور اندر دا، کھٹکا ہے اندر چور ہے، کہنے لگا جاؤں نہ تو جاؤں کدھر، پھر آ گیا مصلے پر، مسجد میں کہنے لگا یا اللہ آج کے بعد نہیں کرتا، آج کے بعد غلطی ہو گئی، تو مہربانی فرما، ایک دفعہ نظر کرم فرما۔ میرے حبیب پاک بیان کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، حضور فرماتے ہیں کہنے لگا یا اللہ ایک دفعہ، اب نہیں کرتا۔ رب کریم نے فرمایا فرشتوں دے دو جو مانگتا ہے، فرشتے کہنے لگے یا اللہ یہ ڈر کے نہیں آیا، یہ الجھ کے آیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے تو یہ بھی پتا ہے کہ یہ دوبارہ آئے گا بھی نہیں، لیکن وہ اب آ گیا ہے، جو مانگتا ہے دے دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70 دفعہ آیا۔ کتنی دفعہ؟ 70 دفعہ آیا۔ پیارے ناظرین، چوتھی مرتبہ جاؤ تو باپ بھی پیسے نہیں دیتا کہ دکان میں سامان ڈال لو، تجارت یا کاروبار کر لو۔ 70 دفعہ آیا۔ 70 دفعہ خدا کے پسندیدہ بنو، لوگوں کے پسندیدہ نہ بنو، ان کی پسند پہ تو 3 دفعہ بھی پورے نہیں اترو گے، جوتے کی نوک پر رکھیں گے۔ 70 دفعہ آیا، 70 دفعہ عطا کیا۔ ایک رات سو رہا تھا، اچانک اٹھ کے بیٹھ گیا، دل میں خیال آیا میں کتنا برا ہوں، خدا کے دروازے پہ تب جاتا ہوں جب پھنس جاتا ہوں، اس کے آستانے پہ تب جاتا ہوں جب الجھ جاتا ہوں، جب برا وقت آ جاتا ہے، جب بیمار ہو جاتا ہوں اس وقت جاتا ہوں، جب تعویذ کی ضرورت ہوتی ہے تب جاتا ہوں، دعا کی ضرورت ہوتی ہے، کتنا خود غرض ہوں، خدا کو سجدہ بھی کرتا ہوں تو ضرورت کے وقت۔ میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے، احمد فراز کہتے ہیں میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں لوگ سجدے میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں۔ اٹھا پھر تڑپا، مصلا بچھایا تو سجدے میں چلا گیا، مصلا آنسوؤں سے بھیگ گیا، کہنے لگا خدایا تو عظیم ہے، میں ذلیل ہوں، تو بڑا ہے، میں عاجز ہوں، تیری کیا بات ہے، میں کچھ بھی نہیں۔ خدایا 70 دفعہ توبہ کی اور جھوٹی کی، تیرا کتنا بڑا احسان ہے، تو نے ہر دفعہ میری توبہ قبول فرمائی۔ خدایا آج میں لالچ میں نہیں آیا، آج دنیا کی حوث میں نہیں آیا، آج میں تجھے راضی کرنے آیا ہوں، آج میں تجھے راضی کرنے آیا ہوں، آج میں سچا ہوں۔ میرے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ فرمایا فرشتوں کھولو آسمان کے دروازے، تم کہتے تھے الجھ کے آیا ہے، پھنس کے آیا ہے، کھولو آسمان کے دروازے، وہ دیکھو سجدے میں گرا ہوا ہے، یہ الجھ کے نہیں آیا، یہ آج مجھ سے ڈر گیا ہے، یہ آج مال کے لالچ میں نہیں آیا، یہ آج مجھ سے ڈر کے آیا ہے، یہ آج میرے پیار میں آ گیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو پہلے تو مال دیتا تھا، اب کیا دے گا؟ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں اب اسے دنیا میں عزت دوں گا اور قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرماؤں گا۔ پیارے ناظرین، چھوڑیں دنیا کا پسندیدہ بننا، روز نیا رنگ اختیار کرنا پڑتا ہے، روز نیا سٹائل اپنانا پڑتا ہے، اب یہ رواج آ گیا، اب وہ رواج آ گیا، اب یہ چکر چل گیا، اب وہ چکر چل گیا، میری حویلی بڑی اونچی ہے، بڑی خوبصورت ہے، سارے لوگ شادیاں میرج ہال میں کراتے ہیں، میں نے بھی کروانی ہے۔ چھوڑو دنیا کا پسندیدہ بننا، یہ تجھے مکر کراتے ہیں، پھر کہتے ہیں دوسرا کر، پھر کہتے ہیں تیسرا کر، مکر کرا کرا کر تھکا دیں گے، نہ جانے کتنا تھکا دیں گے، یہ دنیا تیرا امتحان لے گی، ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار، یہ تو تجھے رسوا کر دے گی، الجھا دے گی۔ عرش کا مالک ہے جو امتحان نہیں لیتا، وہ کہتا ہے تم ایک بار آ جاؤ، ایک بار آؤ تو صحیح۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرا کام پہنچ جانا ہے اور پھر رب کا کام تیرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دینا ہے۔ وہ کیا خوب کسی شاعر نے کہا ہے مصیبت میں بھی اب ہمیں یاد خدا نہیں آتی، جیبوں سے عرضیاں نکلی منہ سے دعا نہ نکلے۔ پیارے ناظرین، خود کو، اپنے آپ کو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھال لیجئے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس مال اتنا ہے کہ مکہ کی سب سے مالدار عورت ہیں، اور پاکیزگی مال ہونے کے باوجود اتنی پاکیزگی ہے کہ سارا مکہ ان کی پاکیزگی کی گواہی دے گا۔ اور عالم تقوی اور طہارت کا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جو کھانا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں ان کی کنیزیں پکاتی ہیں وہ کھانا بڑا صاف ہوتا ہے، طہارت بھی، نفاست بھی، تقوی بھی، مال بھی۔ یہی بی بی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضر ہو گئیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں۔ محترم ناظرین، ماڑا بندہ اگر تگڑا ہو جائے
تو اس کا گزارا کافی اچھا ہو جاتا ہے، اور اگر تگڑا بندہ یعنی مالدار بندہ غریب ہو جائے اس کے لیے گزارا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ در رسول پہ آئیں اور حال یہ تھا کہ 20 نوکرانیاں گھر میں کام کرنے والی ہیں، 20 خادمائیں، لیکن حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آئیں، سارا مال لا کر پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کر دیا، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ ٹائم نہیں لگایا، 2-4 گھنٹے لگے جب سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ اتنا مشکل ہے اپنے آپ کو ڈھالنا، لیکن میرے نبی پاک کو پسند نہ تھا یہ عالم۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ ڈھل گئیں۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ وہ جو پانی کا گلاس بھی کوئی لا کے دیتا ہے تو استعمال فرماتی ہیں، اس عورت نے اپنے گھر میں مٹی کا چولہا بنایا، اس چولہے میں اپنے ہاتھوں سے آگ جلائی، پھر اس چولہے پہ کھانا پکایا، پھر وہاں جو ہیں روٹیاں بنائیں۔ وہ بی بی جو باورچی خانے سے کھانا لے کر نکلی تو بخاری و مسلم اٹھا کے دیکھ لیں، جب تو اللہ کا پسندیدہ بنتا ہے تو عالم کیا ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نکلی ہیں کھانا لے کر، اپنے ہاتھوں پہ کھانا رکھا ہے، اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا ہے، اور ابن حشام کہتے ہیں وہ کپڑے ان پر کئی پیون لگے ہیں جو حضرت بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے ڈالے ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کھانا لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ تیرے آنے سے پہلے جبرائیل آ گئے۔ جناب جبرائیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ مجھے رب کریم نے بھیجا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے، محبوب جب خدیجہ تیرے لیے کھانا لے کے آئے اسے اس کے رب کا سلام کہہ دینا اور جنت میں موتیوں والے محل کی بشارت دے دینا، اس لیے کہ اس نے اپنی پسند چھوڑ دی ہے، وہ اللہ کی پسندیدہ بن گئی ہے، اس نے وہ والا رنگ اپنایا ہے جس میں اللہ راضی ہوتا ہے، جس میں اللہ خوش ہوتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، بحیثیت مسلمان جب ہم شریعت پر پورا عمل کر رہے ہوتے ہیں، شرعی تقاضوں کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، حقوق اللہ کو بھی پورا کر رہے ہوتے ہیں اور حقوق العباد کو بھی پورا ادا کرتے ہیں، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے کون سے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے ہیں اور کون سے اعمال کو ہوا میں اڑا دیا گیا ہے؟ وہ کیا علامات اور کیا نشانیاں ہیں جن سے ہمیں آئیڈیا ہو سکے، ہمیں پتہ چل سکے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگا ہے؟ سب سے پہلی نشانی، اللہ پاک جس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، جس کو دین سے جوڑ دیتا ہے اسے اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک تمہارے درمیان اخلاق بھی تقسیم کرتا ہے جس طرح رزق تقسیم کرتا ہے۔ اللہ دنیا اس کو دیتا ہے جو اللہ کا پیارا ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ پاک دین کی سمجھ صرف اسے دیتا ہے جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔ عبادت کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ کی محبت، اللہ کے ذکر سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا شوق اور تڑپ، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشانی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا پیارا بنا لیا ہے۔ دوسری نشانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی کو اپنا پیارا بناتا ہے تو پھر اس کی تھوڑی سی آزمائش بھی کرتا ہے، یعنی دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی ہوتا ہے یا نہیں۔ جو راضی ہو جائے اللہ پاک اسے دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی راضی کرے گا۔ جو اس وقت بخلاہٹ کا شکار ہو جائے کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہوں، پھر مجھے سر میں درد کیوں ہے، بخار کیوں ہو گیا، میں تو دین کا کاربند ہوں، پھر مجھے پریشانیاں کیوں ہیں؟ تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑی توحید کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو اتنی بری طرح سے مار کیوں پڑی؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم بھی تو بازار جا کر برتن خریدنے سے پہلے اسے بجا کر دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح طرح سے لگی ہے یا نہیں۔ اللہ نے بھی مجھے آزمایا تھا۔ اس کے بعد یہی وہ غلام تھا جس کا رنگ بھی کالا تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں جا رہا تھا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو آگے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ جواب ملا کہ یہ بلال حبشی ہیں جو آپ کے آگے آگے چل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ گئے تو حضرت بلال سے پوچھا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو، وہ کون سا کام کرتے ہو؟ حضرت بلال نے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہی تو بتایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بتایا تھا؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے ہی تو فرمایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہنا، تو میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں تو اسی وقت نیا وضو کر لیتا ہوں، اور جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، چلتے زمین پر ہیں اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آزمائش اللہ پاک کی محبت کی دوسری نشانی ہے۔ اس لیے اگر کوئی فکر یا پریشانی ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا ہے،
اللہ پاک اپنے پیاروں کو آزماتا ہے۔ تیسری نشانی تو بہت ہی زیادہ خوبصورت اور پیاری نشانی ہے، جس سے مجھے اور آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ پاک ہم سے راضی ہے یا نہیں، ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ تو وہ نشانی یہ ہے کہ اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی طرف خوبصورت بدلاؤ لاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ پاک آواز دیتا ہے جبرائیل علیہ السلام کو، اس کے بعد آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور پھر جب اللہ کے حکم سے سب ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اجازت ہوتی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے، اور اس کے بعد خود ہی کہتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی فرمایا ہوگا وہ حق فرمایا ہوگا۔ پھر اللہ فرماتا ہے جبرائیل میں نے آج اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو خبر دے دو یہ اللہ کا پیارا بن گیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اسی سے محبت کرتے ہیں، اور آسمان کے تمام فرشتے، تمام نورانی مخلوقات بھی اس سے محبت کریں۔ ساتوں آسمانوں کے فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، تمام آسمانوں کی نوری مخلوقات اس سے محبت کرتی ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں اللہ پاک اس بندے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں، جب انسان کی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کا چہرہ ٹمٹمانا شروع ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے۔ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو قبول کرتا ہے تو وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ اور بشاشت کے ساتھ کرتا ہے، اور وہ ہر وقت خوش رہتا ہے، بلکہ یوں لگتا ہے کہ اس دنیا میں اس سے بڑا سکون اور وقار والا کوئی نہیں، یوں لگتا ہے کہ اسے دنیا کا کوئی غم نہیں۔ لیکن یہ خوشی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ خوش قسمت ہیں وہ اللہ کے پیارے لوگ جن سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ دوسری چیز، جب اللہ پاک کسی کی نیکی کو قبول کرتا ہے تو اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اللہ کے وعدوں پر پر امید رہتا ہے۔ اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ یاد رکھنا کہ امیر انسان مال سے نہیں بنتا، بلکہ امیر ہمیشہ دل سے بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دولت مٹی کی طرح ہے، اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ تیسری چیز، جب اللہ پاک کسی انسان کی نیکیاں قبول فرماتا ہے تو اس کے جسم میں عجیب سی طاقت آ جاتی ہے، یعنی اس کے جسم میں نیکی کی طاقت ہوتی ہے، اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ شیطان سے بچنے کی قوت اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں پیدا کر دیتا ہے، ایسا انسان نیکیاں اور اعمال صالحہ کرتا چلا جاتا ہے۔ چوتھی چیز، جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کی نیکیاں قبول فرماتا ہے تو اس کے مال و دولت میں فروانی پیدا کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ وہ چاہے لوگوں پر کتنا بھی خرچ کرے، ضرورت مندوں کو جتنا بھی بانٹے، اس کی دولت میں کمی نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت۔ پانچویں چیز، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کی نیکیاں قبول فرماتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ یا اللہ پاک ہم مانتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم آپ کے مجرم ہیں، گناہ گار ہیں، بس آپ کی رحمت کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اپنی رحمت سے ہمیں بخش دے اور ہمیں اپنے ان بندوں کی صف میں شامل فرما جن پر تو اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرماتا ہے، اور ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں کی صف میں شامل فرما، آمین۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور آپ یہ بھی بتائیں کہ کون سے ٹاپک کے اوپر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو شیئر کروں۔ کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔